سکتا ہے تو وہ شاید میاں نواز شریف کی پرسنالٹی ہے. اور یہ بات آپ صرف پنجاب میں نہیں, آپ یقین کریں یہ بات جو ہے سندھ کے عام لوگ, میرے چونکہ بہت سارے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا تعلق سندھ سے, بلوچستان سے اور پاکستان کے تمام علاقوں سے ہوتا ہے, تو سندھ کے اندر بھی عام طور پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ سندھ انٹیریئر سندھ جو ہے, مطلب جو رورل سائڈ آف سندھ ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی بڑی اسٹرانگ ہے. پیپلز پارٹی کا ضرور ووٹ بینک ہے, لیکن لوگ اس سے اس لحاظ سے بھی فیڈ اپ ہیں کہ وہ مسائل کے حوالے سے ان کا اوور دا ایئرس اینڈ پروبیبلی اوور دا ڈیکڈز اس طرح سے ان کا کوئی وہ چیزوں کو نہیں مینج کر پائے ہیں. فار ایگزامپل انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ کر پائے سندھ کی رورل سائڈس کے اندر. یہ ضرور ہے کہ وہ سرکاری نوکریاں دے دیتے ہیں, اور سرکاری نوکریوں کی وجہ سے بہت سارے جو سچویشن ہے وہ ان کے ووٹ بینک کے حوالے سے وہ سسٹین کرتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ پنجاب کی طرح کی ترقی جو ہے وہ بھی ایک نظر آنی چاہیے, اور وہ پنجاب کی ترقی کو ماڈل بناتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی طرف بھی ہوپ سے, ایک امید کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو نہیں, جہاں تک ہم بات کر رہے تھے فیئر الیکشن کی, اگر چیف جسٹس جو ہے قاضی عیسیٰ جو ہے ان کی کریڈیبلٹی ہے, تو کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن مل جائیں گے, یا وہی 2018 کے آر ٹی ایس اور اس طرح کے گپلا چھپلا ہو گئے اس میں؟ خاور صاحب الیکشن میرا خیال ہے فیئر ہوں گے, لیکن جو ایک انڈیو فیور پی ٹی آئی کو 2018 کے الیکشن میں ملی تھی, وہ انڈیو فیور اب نہیں ملے گی. وہ جس طریقے سے ایک خود ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک چیز بنائی تھی, وہ چیز آہستہ آہستہ ان کے ہی گلے پڑ گئی اور وہ مانسٹر بن گئی. میرے خیال میں اب اس کو کنٹرول بھی وہی کریں گے. ان کے طریقہ کار ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ, ظاہر ہے پارٹی کے اندر لوگ بھی تو ادھر ادھر سے پکڑ کے ڈالے ہوئے تھے, وہ لوگ اسی طریقے سے غائب بھی ہوئے ہیں, اور پارٹی جو ہے اس کے اندر اب کوئی سینٹرل فگرز تو نہیں بچے. تو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کے ابھی 3 مہینے ہیں, تو الیکشن کے قریب جاتے جاتے پارٹی جو ہے وہ مزید جو ہے اس کے اندر ایک, میں سمجھتی ہوں بہت بڑا تنظیمی خلا پیدا ہوگا, اور وہ پارٹی اس طریقے سے ایک منظم پارٹی کے طور پہ سامنے نہیں آ سکے گی. خان صاحب کا میں نہیں سمجھتی کہ وہ جیل سے باہر آ سکیں گے, ان کے اوپر بڑے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. فار ایگزامپل یہ 190 ملین یورو کا جو کیس ہے, ملک ریاض والا تقریباً 60 ارب روپیہ پاکستانی بنتا ہے, وہ پاکستان کے خزانے کے پیسے تھے جو عمران خان نے خود بدھ کرتے ہوئے ان کو, مطلب اس کے معاوضے کے طور پہ ہزاروں کنال زمین لی, اور کیا کیا کچھ نہیں لیا انہوں نے اور ان کی بیگم نے ملک ریاض سے, اور وہ ملک ریاض کو پیسے واپس کر دیے. یہ ہے. پھر توشہ خانہ کے حوالے سے کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ لوٹ مار مچائی, اور لوٹ مار مچانے کے بعد بھی انڈر انوائسنگ کرتے ہوئے خزانے کو انتہائی سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا. پھر ان کا ایک فورن فنڈنگ کا بڑا اسٹرانگ کیس ہے. تو یہ کیسز تو وہ ہیں جو سیدھے عمران خان صاحب کے اوپر ہیں, اور ان کی پارٹی کے جو مین کرپشن سکینڈلز ہیں وہ تو ابھی کھلے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھیں آئل اینڈ گیس کے حوالے سے یہ جو سائفر کیس ہے, اور پچھلے دنوں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا جس میں ہم خیال ججز نے وہ جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو عدالتیں تھی, فوجی عدالتیں, ان کو ختم کر دیا تھا. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دے, پلس یہ کہہ دے کہ کیا یہ اپیل پہ جائے گا یہ کیس, اور اس میں ری اسٹیٹ ہو جائے گا اس کو واپس فوجی عدالتوں. آپ سائفر کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ سائفر کیس کے بارے میں بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں, اور یہ جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو فوجی عدالتوں کو ختم کیا گیا ہے. ہاں. اچھا, سائفر کے اوپر تو خاور صاحب میں یہ عرض کر دوں کہ سائفر والی جو بات ہے, جس طریقے سے انہوں نے اس کو مینیپولیٹ کیا تھا خان صاحب نے, اور سارے کے سارے ایک فراڈ منتر جنتر کے اوپر بیس کرتی تھی, اسی طریقے سے وہ فراڈ اب ان کی طرف گھوم کے واپس آئے گا. میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ لگاتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ دھوکہ جو ہے وہ آپ کو سیدھا آ کے ایک میزائل کی طرح لگتا ہے. تو سائفر کو ایک جھوٹا گھڑا گیا تھا لوگوں کی سپورٹ لینے کے لیے, پاکستان کے اسٹیٹ کو اور فارن افیئرس کو اور پاکستان کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن کو سبوتاج کیا گیا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب اس میں ظاہر فکس ہوں گے. اس میں وہ کیا جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں؟ اس میں وہ کوئی جسٹیفیکیشن مطلب کیا گھڑ لیں گے کہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت ختم کروائی. مطلب یہ ایک اتنی بیوقوفانہ باتیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر بہت ساری کمیونٹی جو ہے ان کو فارن ریلیشن کا, فارن پالیسی کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہاں پہ ایک سلوگن بیچ دیتے ہیں جو کہ جماعت اسلامی کا اٹھایا ہوا سلوگن ہے کہ امریکہ دشمن ہے, ہر کام امریکہ نے کرتا ہے, ہر کام امریکہ نے کرتا ہے. تو عام لوگوں کے نعرے لگوانا اس کے اوپر آسان ہوتا ہے. تو خان صاحب نے یہی پالیسی. کیا انٹرسٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار اسلام صاحب بھی موجود ہیں.
اور جی ان پلیز. سے پوچھ لیتے ہیں کہ امریکہ کو کیا انٹرسٹ ہوگا جی عمران خان کی حکومت گرانے میں. ڈاکٹر صاحب کو میرا بھی سلام, اور ڈاکٹر صاحب کی رائے جو ہے میں خود بھی بڑے غور سے سنوں گی, بیکاز ہمیشہ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پلیز ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر فرزانہ بیٹی ہیں آپ میری, میں آپ کو بیٹی مانتا ہوں. بہت مجھے خوشی ہوتی ہے پاکستان سے کوئی بھی عورت جرأت کر کے اظہار کرتی ہے, بات کرتی ہے, میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے بیٹی. سو بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. بہت اچھا لگتا ہے مجھے جو پاکستان کی ہماری بیٹیاں ایکٹیویزم اور روشن خیالی کی باتیں کرتی. باقی جماعت اسلامی کا جو آپ نے ذکر کیا, میں رہ نہیں سکتا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ جو بھی ابھی اس وقت ہو رہی ہے, جماعت اسلامی کے دفتروں نے چندہ مہم کھڑی کر دی ہے اور وہ اپنا پیسہ بٹور رہے ہیں کہ آپ مدد کریں, جماعت اسلامی مجاہد بھیجے گی اور یہ کرے گی وہ کرے گی, اور وہ مولوی جو ہیں وہ اپنے پیسے جمع کرنے میں لگ گئے ہیں. سو یہ جماعت اسلامی کا ایک رول رہا ہے کہ عوام کا یہ جذبہ, اس موقع کو پھر انہوں نے جانے نہیں دینا, عوام کو ان کے ایموشنز کو کہ یہ مسلمان پہ یہ ظلم ہو رہا ہے, اٹھو اور دل کھول کے احتیاط دو. تو پھر لوگ جو ہیں پاکستان کے وہ ویسے ہی گلٹی فیل کرتے ہیں. مذہب تو کرتا ہی ہے, انسان کے اندر ایک گلٹ ٹرپ شروع کر دیتا ہے. تو یہ گلٹی لوگ جو ہیں کہ جی ہم کچھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر پا, تو وہ کچھ نہیں جو کر پا رہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, وہ جا کر روپے 100 200 1000 ڈونیشنز دیں گے. اور اس کے بعد ہمارا ایک دوست بولتا ہوتا تھا یہ جماعت اسلامی والے کوکا کولے پیئیں گے ہیں, اور دیٹ از واٹ دے ڈو. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کے جذبے کو آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خاص طور پہ اسلامی معاملات جتنے بھی آئے ہیں تو جماعت اسلامی نے بہت کردار ادا کیا ہے. پاکستان سے لے کے آج تک ہو سکتا ہے کچھ مقام ایسے آگے ہو, لیکن اسلام کے پرچم کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور پاکستان میں اگر کوئی ہلچل مچتی ہے اسلامی طور پہ, اس کے کوئی ہوتا ہے یا جو بربریت ہے اسرائیل کی, وہ جماعت اسلامی جیسے لوگ جو سامنے آ رہے ہیں وہ اپنا وقت بھی دیتے ہیں, اور اس کے لیے ایک جہادی جو ان کا جذبہ جو ہے وہ قابل قدر بھی ہے. سے باقی رہا چندہ اکٹھا کرنے کا, اس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ چندہ کس لیے اکٹھا کریں گے, لیکن اگر وہ چندہ اکٹھا کر کے فلسطین بھیج رہے ہیں تو یہ فلسطین بھائیوں کی بہت زیادہ مدد ہوگی. ان کو ہر چیز کی ضرورت ہے اس وقت, ان کو ادویات کی ضرورت ہے, خوراک کی ضرورت ہے, ان کے مرم پٹی کی ضرورت ہے, ان کو ری سیٹلمنٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے بھی اگر احتیاط کا وہ کر رہے ہیں کچھ ایسی چیز, تو دل کھول کے ہماری تو یہ درخواست ہے کہ جو بھی ان بھائیوں کے لیے مدد کے لیے پکار رہا ہے یا احتیاط کر رہا ہے, تو ان کی بجائے اس بات کے کو ہم کرٹیسائز کریں ان کی کریڈیبلٹی کو, کیوں نہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہ تو خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں پہ لگائیں گے, کوکو کولا پیئیں گے یا وہ ان کو بھیجیں گے جو نسخے کے اس کے لیے. الیکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی بات ختم ہوئی تو میں یہاں عرض کروں. جی خاور صاحب, یہ جماعت اسلامی اور پاکستان کے جتنے بھی اسلام اور اسلام کے نام نہاد لوگ ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں, ظاہر ایموشنز کی بات ہے, میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ آپ پاکستان کے اندر وہ نفسیاتی تغیر جو اسلام کی بنیاد ہے جس کی وجہ سے اس کو لانے میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں, یا اس کی بات بھی کرتے ہیں؟ یعنی یہ بھی بات نہیں کرتے. وہ جو اقبال نے کہا تھا, یوں تو دنیا میں مسلمان کا کوئی دوست نہیں, لیکن افسوس کہ یہ خود بھی ہے دشمن اپنا. اس جماعت اسلامی ہو یا دیگر اور آپ کی اسلام کے نام پر اٹھنے والی جماعتیں جتنی بھی ہیں, عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل کر یہ جو ہلچل آپ نے لفظ استعمال کیا ہے نا, ہلچل مچا دیتے ہیں. یہ ہلچل تو 75 سال سے مچی ہوئی ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی ہلچل ہے جی. وہ ہلچل مچانا, اسی کے لیے اقبال نے لفظ استعمال کیا تھا فساد فی سبیل اللہ. دین کافر ذکر و تدبیر جہاد, وہ تو جد و جہد کرتے ہیں, ذکر و فکر کرتے ہیں. دین کافر, دین ملا فی سبیل اللہ فساد, یہ فی سبیل اللہ فساد
اور اس کے بیسس پر خاور صاحب آپ دیکھیے کہ میرے بچپنے میں جس مولوی کے پاس, جس جماعت اسلامی کے کریکٹر کے پاس لاہور سے شیخوپورہ جانے کا کرایہ نہیں تھا, اب یہ ٹیوٹا کاریں اور ویگنیں اور کیا کیا کچھ, ان کے گھروں کو جا کر دیکھیں اسلام کے نام کے اوپر what they have collected, اور their lifestyle. خود جماعت اسلامی کے بانی جو تھے سید ابوالعلا مودودی, انہوں نے جو الفاظ بیان کیے, اور میں سید مودودی صاحب کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, ان کے ساتھ میری ملاقات, مجھے شرف ملاقات رہا ہے, میں نے ان کے جوتے سیدھے کیے ہیں خاور صاحب, جوتے سیدھے کیے ہیں. میں یہ لفظ بول رہا ہوں فرام ایج, میرے آدمی تھے جی, ان کا تو خیر جی, اور بڑے بہت ہی زیادہ دیانتداری کے ساتھ وہ بات کرتے تھے. جو بھی ان کے ساتھ یعنی جو بھی چیز ہوتی ہے دیٹ از اے لٹل ڈفرنٹ. تو یہ چیزیں ہیں جماعت اسلامی کے بارے میں, آپ ان چیزوں کو پیش نظر رکھیے. ہمارے مسلمان ان کے جذبات کو مدت سے ہم استعمال کر رہے ہیں انہی کاموں کے لیے, کہ ہمیں پاکستان بھی اسی چیز پہ ہوا تھا, انہی نعروں پر, انہی چیزوں پر, اور کسی انسان نے غور نہیں کیا اس پپٹ شو کو کیسے شروع کیا تھا امریکنز نے. نہیں ڈاکٹر صاحب, سوال اس وقت یہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ خاص طور پہ فلسطینیوں کی جو حالت زار ہے, جی بربریت کا, اسرائیل جو ہے وہ یہودی جو ہے ان کے خلاف کر رہے ہیں. سر یہ بحثیت ایک مسلمان ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اخلاقی, مرالی, مالی اور جس قسم کی بھی مدد ہو سکتی ہے ہم اپنے بھائیوں کی کریں. ظاہر جو ہے ہماری جو حکومتیں جو ہے اسلامک ہے وہ بالکل میرا مطلب بے بس ہو چکی ہیں, ان کی طاقت ختم ہو چکی ہے. لیکن یہ ہے کہ بحثیت ایک عام پبلک جو ہے ان فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو بربریت ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے. اس دنیا کے اندر دیکھیں نا جی, یورپ میں یا امریکہ میں, آپ نے بھی, آپ کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا آپ نے بھیجی تھی, جس میں امریکن جو تھے اس بات کا وہ احتجاج کر رہے تھے کہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ پیس ہونا چاہیے. اور انہوں نے بہت بڑے جو جلوس وغیرہ کی شکل میں جا کے پروٹیسٹ جو ہے آل اوور دا ورلڈ وہاں پہ موجود ہے. تو پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ دنیا کے اندر پیس ہو, اور جہاں پہ جو بربریت ہے اسرائیل کی اس کو ختم کروایا جائے, کم از کم سیز فائر ہو. پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہے وہاں پہ. تو میں اور صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات عرض کروں. آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے اور یہ وہ, میں بالکل 100% اس چیز کے حق میں ہوں کہ آپ مدد کیجئے, لیکن انسان کی مدد کیجئے, انسان کی مدد کیجئے. یہ جو مدد کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس میں ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, یہاں مجھے رہ کر ایک جملہ یاد آتا ہے گاندھی جی کا. پارٹیشن کے وقت آپ وہ فلم بھی دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی, ایک ہندو روتا ہوا آتا ہے کہ تو ہمیں امن کا درس دیتا ہے, تو کہتا ہے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں, یہ دیکھ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور وہ اپنے بچے کو لے کے آتا ہے, مسلمانوں نے میرے اس بچے کو مار دیا. گاندھی جی بیٹھتے ہیں, اس کو صبر دلاسا دیتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں, یہ جملہ غور طلب ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ دنیا کی کون سی قومیں ہیں جو اسلام پر عمل کر رہی ہیں. گاندھی جی نے کیا کہا اس آدمی سے, اس نے کہا دیکھو بہت قتل و غارت ہوئی ہے, بہت بچے مارے گئے ہیں, تم ایسا کرو کسی کو اپنا بیٹا مان کر, کسی بھی ایسے یتیم بچے کو جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں اس وقت قتل و غارت بغیر ماں باپ کے, کسی بھی بچے کو تم اپنا بیٹا بنا لو اور اسے پال لو. اور اس کے بعد جو جملہ کہا, میک شور کہ وہ مسلمان ہو, مسلمانوں کا بچہ ہو. سو یہ چیز میک شور کہ آپ کو جب تک آپ یہ نسلی اور یہ مذہب کے بنائے ہوئے تفاوت کہ ہمیں مسلمانوں کی یہ کرنی چاہیے, وہ انسان کے بارے میں کب سوچیں گے. اسلام جب مذہب نہیں بنا تھا تو اسلام نے انسانیت کا درس دیا تھا. آج جن کو ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین کیجئے خاور صاحب, لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل, ان کو اسلام ہو گیا ہے.
ان کو اسلام ہو گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے. اور آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے, کیسے انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو مسلمان کو یہ سوچنا ہے کہ ان کے اندر بیماری کیا ہے, خرابی کیا ہے. مسلمان ایک یہ جو نماز پرست, روزہ پرست, ہم نے جو اسلام نمازوں روزوں والا بنایا ہوا ہے, خاور صاحب اس پہ غور و تدبر کیجئے. نماز پڑھنے والے مسلمان, وہ تو ایک مسجد میں اتحاد نہیں ہوتا ان کا, ہر آدمی اپنے اپنے امیجنری خدا کو خوش کر رہا ہوتا ہے. سو جو قومیں یہ تصور رکھتی ہیں اس سے بالا تر, اسی لیے آپ دنیا اسلام کو دیکھیں, ہم سب کہتے ہیں جی 50 اسلامی ملک ہیں, 50 یہ ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے, مسلمانوں کے ملک ہیں. جیسے میرے آباء و اجداد جو تھے وہ انہوں نے نبی اکرم کی تعلیم کو اپنایا. میرا جد سیدنا علی ابن ابی طالب سے تعلق ہے میرے اجداد کا. سو ان کو ان کی تعلیم جو بھی وہ دیتے تھے, الفرقان, سیکولرزم, اور پھر کہ ہر شہری جو ہے وہ برابر کا شیئر ہولڈر ہوتا ہے اسٹیٹ کا, دولت کا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات, ہم اس کے ماننے والے ان کے ڈسینڈنٹس ہیں. جو اب ہم اپنے آپ کو مسلمان, ہمیں لپیٹ میں لے لیا گزشتہ 300-400 سال میں عالمگیری اسلام نے. عالمگیری سے مراد ہے وہ جو فتاوی عالمگیری پر مبنی اسلام تھا جو عالمگیر بادشاہ نے شروع کیا تھا. وہ نفرتوں کا پیکر, اس کے نتیجے میں آپ کے ہاتھوں سے ہندوستان نکلا. آپ جینوسائیڈ کی بات کرتے ہیں, جینوسائیڈ ایسی ہی جینوسائیڈ اسپین میں ہوئی تھی. مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جب مسلمان اپنے راستے سے ہٹ گیا. مسلمانوں نے اسلام کی ان بلند, یعنی اتنی بڑی وہ جینوسائیڈ ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں, اور مسلمان اور کرسچنز دونوں کے ساتھ, یعنی مسلمان اور یہودی دونوں اس وکٹم تھے اس جینوسائیڈ کے جو اسپین میں ہوا. اسپین کو فارغ کیا مسلمان سے اور یہودی سے. سو یہ جینوسائیڈ مسلمان کے اوپر گزری. مسلمان کے اندر یہ شعور بھی آنے نہیں دیتے, یہ لوگ یہ شعور بھی آنے نہیں دیتے. آپ دیکھیے کہ اس وقت میرے خطبات, میری گفتگو یہ پاکستان کے چینلز پہ نہیں ہے, وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ اور یہ پپٹ شوز چل رہے ہیں. دس از واٹس ہیپننگ. قاضی فائز عیسیٰ کو شوق ہے لائم لائٹ لینے کا. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کی بات آپ کر رہے تھے کہ جی الیکشن کی اس نے ڈیٹ دے دی. یہ بھی میں آپ کو خاور صاحب یقین دلاتا ہوں, یہ باتیں, وہ جو غلام علی گانا گاتا ہے, یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں. سو یہ, اور پھر صاف اور شفاف الیکشن, یہ جیسے کوئی آدمی کہنا جی بڑا صاف اور شفاف پاخانہ اس کا نکلا ہے, اس کو آپ دیکھیں. الیکشن کہیں بھی صاف اور شفاف نہیں ہوتے. یہ جمہوریت کا ایک ایلوژن ہے, صاف شفاف الیکشن ہوں گے, یہ ہوگا. قوم کو چاہیے اس جمہوریت اور اس کی لعنت کے چکروں سے نکلے. جتنا زیادہ جلدی نکلے گی اتنا زیادہ ان کو شعور آئے گا کہ حقیقت کیا ہے. ان کو اسی جمہوریت تو نام ہی اسی چیز کا. آپ امریکہ کو دیکھ لیں کہ اگر جمہوریت ہوتی امریکہ میں, کتنے لاکھ لوگ ہیں جو سڑکوں پر نکلے ہیں, ان کی کسی کو پرواہ ہے؟ nobody cares. سو عالم ہمہ ویرانہ ز چنگیزی آفرنگ, یہ تو دنیا ایک ویرانہ. لیکن آپ مذمت تو کر سکتے ہیں نا جی اسرائیل کی جو بربریت ہے. میں ہر بربریت کی مذمت کرتا ہوں خاور صاحب, ہر بربریت کی. کسی کا نام نہ لیں اس معاملے میں, ہمیں اس سے بلند تر ہو کر سوچنا ہے. اگر ہم کو اسی انداز سے دیکھیں جی, میں کہتا ہوں جی میں مذمت کرتا ہوں, وہ نال کی لبے گا توانو میں دسو, یو ٹیل می. سو یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں. اصل یہ الفاظ مذمت اور یہ الفاظ میری تو ڈکشنری میں بھی نہیں ہے جی. یہ الفاظ بولنا, ایسے الفاظ کرنا, they don't exist in my dictionary. مذمت کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. of course جہاں کہیں بھی بمباری ہو رہی ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, کون ہے جو کہے گا کہ یہ صحیح ہے؟ nobody says that. but the thing is کہ ہم بحثیت مسلمان کے خود کیا کر رہے ہیں.
ہم نے خود اپنے ملک پاکستان کے اندر کیا کیا ہے. واٹ از اٹ دیٹ وی ہیو ڈن؟ سو اپنے ملک پاکستان کے اندر ہم نے انسانوں کو ان کے حقوق جب نہیں دیے, ہم کہاں سے مذمت کرتے پھریں؟ کس کی مذمت کریں؟ کس کی مذمت کریں؟ یہاں پر کون ہے؟ کون ہے؟ اب پاکستان کی آپ حالت دیکھیں, ایک ڈرامہ رچانے کی بات کر رہے ہیں, سارے ایکٹرز ہیں جو اسی عوام کو, خلق خدا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. خبر صاحب, آج آپ کا پروگرام تھوڑا کی کہتے ہیں اکھیاں مار رہے ہیں. یہ میرے خیال میں کوئی انٹرنیٹ کی پرابلم, کہ آپ کو پتا کہ ہمارے یہاں پہ جو سینانا ونڈ جو ہے خاص طور پہ اورنج کاؤنٹی میں, اٹس ویری اسٹرانگ. مے بی فار دیٹ ریزن سم ہاؤ میرا جو چلا جاتا ہے وہ انٹرنیٹ, لیکن اگر آپ ادھر ہیں وہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اگر میں چلا جاؤں تو آپ بات کر سکتے ہیں, آپ پروگرام پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. اللہ آپ کو لمبی عمر کرے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی, بات کر رہے تھے کہ وہی بات جو ہے کہ جو اسرائیلی بربری